کہ وہ صحیح تھا اور حابیل غلط تھا۔ جب رات کا وقت ہوا تو تمام خوبصورتی چھپ گئی، مگر یہ رات جنگل میں قابیل کو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ قاتل قاتل، جھوٹے، مکار۔ قابیل سوائے لاش کے پاس رہنے کی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے لاش کو دوبارہ گھسیٹنا شروع کیا۔ وہ ڈر رہا تھا کہ والد اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں نہ پہنچ جائیں۔ اس کو اب بھی ڈر تھا کہ اس کے والد حضرت آدم علیہ السلام ان دونوں کو تلاش کرتے ہوئے یہاں بھی پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح رات گزر گئی اور نیا دن نکل آیا۔ حابیل کی لاش اب بھی اس پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ غصہ، بے اطمینانی قابیل پر طاری تھی۔ کیا اب میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ ایک کوے سے مجھے سبق لینا ہوگا؟ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو بالآخر زمین میں دفن کر دیا۔ وہ بظاہر ایک مشکل سے آزاد ہو چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جان گیا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ اس نے اپنے خاندان کو بھی کھو دیا ہے۔ اب وہ کبھی اپنے گھر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس اپنے والدین کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ اب اس کو وہاں سے چلا جانا تھا۔ قابیل نے ایک بار پھر اپنے کیے کا جائزہ لیا اور محسوس کیا کہ حابیل ایک اچھا بھائی تھا، لیکن اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اس کی کیے کی جزا تھا، کیونکہ بہرحال وہ غلطی پر تھا اور اسے مرنا ہی تھا۔ قابیل نے اپنے ضمیر کی آواز کو دباتے ہوئے اپنے آپ کو بے گناہ تسلیم کیا اور اپنے کیے پر کوئی شرمندگی محسوس نہیں کی، کیونکہ اس نے کئی بار اپنے بھائی کو تنبیہ کی تھی۔ شیطان نے قابیل کے ذہن پر قابو پاتے ہوئے اسے اس کی نظر میں درست قرار دلوا کر اپنا غلام بنا لیا۔ اس کے بعد قابیل وہاں سے دور چلا گیا اور کبھی واپس اپنے والد کے پاس پلٹ کر نہیں آیا۔ قابیل دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے کسی انسان کی جان لی، اور اس کے بعد اس دنیا میں جہاں حابیل کے پیش رو پیدا ہوئے، اسی طرح شیطان کے زیر اثر قابیل کے پیش رو نے بھی جنم لیا، جنہوں نے پوری انسانیت کو آگ اور خون میں لپیٹ لیا، خونی ہتھیار بنائے اور لاتعداد بے گناہ انسانوں کی جانیں لی، اور آج بھی لے رہے ہیں، اور سب اپنے آپ کو درست سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کا اصل فیصلہ روز آخرت ہی ہوگا۔ پیارے بچوں، حابیل بظاہر ناکام ہوا اور قتل ہوا، لیکن حقیقی کامیابی حابیل ہی کے حصے میں آئے گی۔
جبکہ قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے باوجود دنیا میں بھی ناکام رہا اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ ہمیں اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی حابیل کے نقش قدم پہ گزاریں گے یا قابیل کے پیشرو بنیں گے۔